بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے آزادی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تندہی کے ساتھ مختلف قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائرین اور حاجیوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا فرماتے۔ قریش مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ہر قسم کے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ قریش نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا مکمل سماجی بائیکاٹ کرنے اور انہیں مکہ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تحریری معاہدہ یعنی صحیفہ تیار کیا گیا جس کے مطابق طے پایا: نمبر 1، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ کسی مسلمان سے گفتگو کرے۔ نمبر 2، مسلمانوں سے کوئی کاروبار اور لین دین نہیں کرے گا، ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچے گا نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا۔ نمبر 3، مکہ کا کوئی شخص مجاز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرے یا اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 5، جو کوئی کسی مسلمان کا مقروض ہے وہ قرض ادا نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ سر بہ مہر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ سند رہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قریش کی اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کو جمع کر کے یہ عہد لیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کی تائید کی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مکہ کے قریب اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ یہ گھاٹی جناب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثہ میں ملی تھی۔ یہ ایک گھر تھا جو غریب الوطن اور پناہ گزینوں کے لیے بنایا گیا تھا اور بنی ہاشم کے خاندان کے لیے ناکافی تھا۔ ابو لہب نے اپنے قبیلے کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور مکہ سے منتقل نہ ہوا۔ یہ محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ کسی دکاندار کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی چیز فروخت کرے، البتہ مسلمان حرم کے 4 مہینوں کے دوران خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی کارواں مکہ آتا تو ابو لہب تاجروں کو اکساتا کہ وہ مسلمانوں کو اشیاء کی قیمت 5-10 گنا زیادہ بتائیں تاکہ وہ خرید نہ سکیں اور ان کو خسارہ پورا کرنے کا یقین دلاتا۔ مسلمانوں میں مہنگی اشیاء خریدنے کی سکت نہ ہوتی تو وہ خالی ہاتھ واپس جاتے اور اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام شعب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ یہ گندم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے حکیم بن حزام کو روکا اور اس کی توہین کرنے لگا۔ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا، حکیم بن حزام کی پھوپھی کی گندم اس کے پاس تھی جو وہ دینے جا رہا تھا، لہٰذا تمہیں اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بحث میں تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ابو جہل کے سر پر ماری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ شعب کے اندر گھریلو سامان اور برتن بھی موجود نہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ تھا۔ ایک دن کوزہ ٹوٹ گیا، نیا نہیں لایا جا سکتا تھا۔ چند دن صبر کیا حتیٰ کہ ایک برتن جوڑنے والا گزرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ٹوٹا ہوا کوزہ اسے جوڑنے کے لیے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھوک افلاس کی وجہ سے بیمار ہو گئیں۔ ان کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو ان کے رونے کی آوازیں مکہ تک پہنچتی تھیں، مگر اہل قریش تو سنگ دل کافر تھے، محصورین درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند ابو العاص بن ربیع بھی خفیہ طور پر مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے رہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص نے قرابت داری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات وہ حاجت کرنے کے لیے باہر نکلے۔ جہاں وہ گئے وہاں کسی چیز کی آواز آئی۔ جب اسے اٹھایا تو اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا، پانی سے صاف کرنے کے بعد اسے جلا کر رکھ لیا اور پانی میں ڈال کر 3 دن تک کھاتے رہے۔ حشام بن عمرو نیک فطرت انسان تھا۔ وہ کبھی پکا ہوا کھانا اور کبھی گندم کی بوریاں رات کی تاریکی میں شعب ابی طالب بھجوا دیتا۔ حشام نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے زہیر بن ابی امیہ سے ملاقات کی جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حشام نے کہا، اے زہیر، یہ کیسا انصاف ہے کہ خود آپ پیٹ بھر کر کھائیں اور جسم پر پورا لباس پہنیں اور گھر میں عیش و عشرت کا تمام سامان موجود ہو،
لیکن آپ کے بھائی اس بدحالی میں مبتلا ہوں کہ خرید و فروخت نہ کر سکیں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں نے مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسد سے مشاورت کر کے محاصرہ ختم کروانے پر اتفاق کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں علم ہوا کہ خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے صحیفے کو دیمک چاٹ چکی ہے اور اس دستاویز میں صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ جا کر اہل قریش کو بتایا کہ جو صحیفہ تحریر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اسے دیمک کھا چکی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود قریش یہ خبر سن کر حیران رہ گئے اور چند نے مشورہ دیا کہ سب کے سامنے صحیفہ کھولا جائے۔ ابو جہل نے مخالفت کی تو ابو البختری نے اسے ٹوک دیا۔ جب صحیفہ لایا گیا اور اس کی مہریں توڑ کر کھولا گیا تو سب قریش یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ معاہدے کی ساری عبارت کو دیمک کھا چکی تھی اور صرف یہ عبارت شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے محفوظ تھی۔ حشام، ابو البختری، مطعم اور زمعہ بن اسود نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ اس خدائی معجزے کے بعد محاصرہ ختم کر دیا جائے، لہذا قریش کو محاصرہ ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ قریش کا سماجی بائیکاٹ جیسا انتہائی سنگ دلانہ اقدام بھی ناکام ہوا اور وہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی قوت مدافعت اور بے مثال استقامت کو متزلزل نہ کر سکے۔ جب مسلمان 3 سال کے سماجی بائیکاٹ کے بعد مکہ واپس آئے تو کمزوری کی بنا پر ان کے چہروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ شعب ابی طالب نے مسلمانوں کا ظالمانہ محاصرہ تربیتی کیمپ ثابت ہوا اور وہ آنے والے مصائب کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ اہل قریش کی قطع رحمی کے دوران شعب ابی طالب میں محصور مسلمانوں اور بنو ہاشم نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کر کے رب کے فرمان پر عمل کر کے دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی ہیں جو سچ بولیں اور وہی پرہیزگار ہیں۔ اہل قریش نے اپنے عزیز و اقارب سے قطع رحمی کر کے جہالت کا ثبوت دیا۔ دین قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر کی سبیل اللہ مدد نہ کریں گے، اور قرابت والے کو اس کا حق ادا کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پوری طرح ادا کرو اور قرابت کا حق یعنی صلہ رحمی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قریش کے طنز اور مزاح سے نادار صحابہ کی دل شکنی ہوتی تھی، مگر اللہ نے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ غریب مسلمانوں کو سلام کہنے میں پہل کیا کریں۔ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان کہیں جا رہا تھا، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان میں سے کسی نے کہا، واللہ اس دشمن خدا کے سر پر ابھی تک اللہ کی تلوار نہیں چلی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، تم قریش کے سردار اور بزرگ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تو نے نادار صحابہ کو ناراض کر دیا، اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس صحابہ کے پاس گئے اور پوچھا، میرے بھائیو، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے برادر، اللہ آپ کو معاف فرما دے، ہم آپ سے ناراض نہیں۔ ایک روز ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم، یہاں تو ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، یہ لوگ یعنی کفار اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے عیب بتانے بند کر دیے اور صرف دعوت حق کی تبلیغ کرنے لگے۔